یہ 2025 کا رمضان ہے. 1970 کا رمضان اور 2025 کا رمضان فرق ہے اس میں. ایک عورت نے پورا سال مردے نے لائے تو اس نے پھر کہا میری زندگی کے 4 سبق ہیں. آپ کے بہت سے رشتہ دار آپ کے ساتھ تھے, بہت سے دوست احباب, اور 2025 میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, کدھر گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں صرف روزہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. روزہ اہم ترین ہے لیکن صرف روزہ نہیں ہے. یہ رویہ جب اللہ کے ساتھ بندے کا ہو جاتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اسے اخلاص کہتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری فیوریٹ جگہ ہے کوئی جو ہمیں بڑی پسند ہے اور اس کا انٹری ٹکٹ بہت زیادہ ہے, بہت مہنگا ہے, اور اچانک ہمیں پتہ چلے کہ اس کا انٹری ٹکٹ فری ہو گیا, وداؤٹ اینی کاسٹ, وداؤٹ اینی پرائس, وداؤٹ اینی ٹکٹ, انٹری فری ہو گئی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. اور انسان بھاگا بھاگا اس کی طرف جاتا ہے, ساری فیملی کو بتاتا ہے کہ یار وہ جگہ نہیں تھی, اس جگہ پر انٹری فری ہو گئی, آ جاؤ چلتے ہیں سارے. تو سوچیں یہی رمضان المبارک کے اندر ہم سب کی جو پسندیدہ ترین جگہ ہے وہ جنت ہے, اور جنت کی انٹری بالکل فری ہو گئی کہ آ جاؤ, دروازے کھل گئے, اللہ کی رحمت جوش پر ہے. Within moments Ramadan is going to start. Moon will be sighted today اور رمضان کا آغاز ہو جائے گا. آپ کی پریپریشن کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, what is your preparation؟ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو رمضان ہے, آپ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس چیز کو لسٹ اے لسٹ بی میں بنانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے تو یہ ہے, آپ کی طرف سے کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ کی طرف سے کچھ ہونا بڑا ضروری ہے. روزہ دار کی دعا بوقت افطار رد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ وہ دعا قبول کر رہا ہے, آپ کی طرف سے کیا ہے کہ روزہ دار تو ہوں. یہ نہیں کہا کہ رمضان کے اس وقت دعا رد نہیں ہوتی, کہا روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. 12 گھنٹے کی بھوک کے بعد ایک بندہ دعا مانگے گا تو دعا رد نہیں ہوگی. 12 گھنٹے کی بھوک کوئی آسان نہیں ہوتی. دنیا کی کسی بھی ٹریننگ کے اندر اتنی بھوک نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے. You people have done much trainings in security forces, in police and army and in several other agencies. Have you tolerated hunger of 12 hours? No. This is not the norm. Such a big training it is that you have to endure hunger and thirst for 12 hours. And then you have to perform your duty. اگر کل روزہ ہوتا ہے تو کیا آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مراسلہ آ جائے گا جناب روزہ دار صاحب گھر بیٹھ جائیں, کوئی ڈیوٹی نہیں ہے آج؟ ڈیوٹی کرو, بھوک کو محسوس کرو. یہ روزے کا ایسنس ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کسی کے لیے بھوک محسوس کر رہے ہو. یعنی ہر بندہ ایک جملہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب روزہ دار یہ جملہ کہتا تو اس کی بات میں سچائی کتنی ہوتی ہے. یار کسی سے بندہ محبت کرے تو محبت کا تقاضا تو یہ رہا کہ اس کی محبت میں کچھ بھولے. پہلے میں بھول گیا ہوں تیری محبت میں سب کچھ, یہی محبت ہے نا. میں تیری محبت میں اپنے گھر والوں کو بھول گیا ہوں, میں تیری محبت میں سب بھول گیا ہوں, میں نے تیری محبت میں پڑھائی چھوڑ دی ہے, یہ ہے نا. تو میں تیری محبت میں اے مالک, اے میرے رب, میں تیری محبت میں کھانا پینا بھول گیا ہوں. اس سے بڑی کیا محبت ہوگی مجھے بتاؤ؟ یہ محبت ہے نا. یعنی جب روزہ دار یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس کی اس جملے میں سچائی کتنی ہے. مالک سارا دن میں نے تیری عبادت بھی کی, سارا دن میں نے اپنے ریگولر کام بھی کیے, جاب بھی کی, کاروبار بھی کیا, اور اب تیرے حکم پر میں رات کو پھر 20 رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں. یہ محبت ہے. تیرا قرآن سنوں گا, تیرا قرآن پڑھوں گا, اور اسی لے میں پورا مہینہ میں قرآن تیرا ختم کر دوں گا. So now this is important. Today we need to discuss what will be our input. آپ کے گھر شادی ہو, آپ ایک ایک چیز کی چیک لسٹ بناتے ہیں, کس کس کو کارڈ دینا ہے, کوئی رہ نہ جائے. جو رہ جاتا ہے پھر وہ آپ کو مزہ دکھاتا ہے کہ تم نے ہمیں کارڈ نہیں دیا تھا. کھانے کا انتظام کون کرے گا, کسی کا گھر ارینج کرنا ہے, دور نزدیک سے مہمان آ رہے ہیں ان کو سلانا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, اتنا بڑا کھانے کا ارینجمنٹ ہوگا. تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے رمضان. اٹ از این انٹرنیشنل گلوبل ہسٹورک لینڈ مارک, ون آف دا بیسٹ آل ٹائم فیوریٹ ایونٹ, آل ٹائم فیوریٹ ایونٹ.
اس رمضان کی برکتیں آج سے 1300 سال پہلے بھی تھیں، جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی، جب اتنی ترقی نہیں تھی مادی طور پہ، تب بھی یہ رمضان تھا، اپنی برکتیں رحمتیں بکھیرتا تھا۔ اور آج بھی یہ رمضان آیا جب ڈیپ سیک نے پوری اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ 2025 کا رمضان ہے، یہ 2025 کا رمضان ہے۔ 1970 کا رمضان اور 2025 کا رمضان فرق ہے، اس میں فرق ہے۔ 1970 میں گناہ اتنا ایکسیسیبل نہیں تھا، 2025 میں گناہ ایکسیسیبل ہے۔ 1970 میں نا لوگ رمضانوں میں ڈیک نہیں لگاتے تھے، وہ حیا کرتے تھے۔ اب تو کانوں کے اندر ڈیک لگ گیا ہے، چھوٹا سا موبائل پکڑا ہے، کان میں کیا سن رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ گناہ انڈیویجولائز ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ جو گناہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ذاتی طور پہ اس کو جو گناہ پسند ہے وہ کر سکتا ہے۔ پہلے تو اتنا بڑا ٹی وی ہوتا تھا نا، یاد ہوگا جو میرے بڑے یہاں تشریف فرمائے، وہ اتنا بڑا ٹی وی ڈرائنگ روم کے بیچ میں رکھا ہوتا تھا، تو بچے نے جو فلم دیکھنی ہوتی تھی اس کو ڈر ہوتا تھا، امی گزر رہی ہے، ابو گزر رہا ہے تو فلم سب دیکھ لیں گے، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ وقت تھا نا، اب ایسا نہیں، اب تو وہ ہے اور بٹن ہے اور انٹرنیٹ اتنا آسان ہے، تو ایکسیس ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اگر گناہ آسان ہے تو نیکی بھی آسان ہے، نیکی بھی 1 سٹیپ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ And this is the rule of world that your decision matters. It is you, at the end it is you. آخر میں آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں آخر میں۔ کون کام آتا ہے مجھے بتائیں، کون کام آتا ہے؟ سکی اولاد تو کام آتی نہیں ہے۔ مائی مر رہی تھی تو مرتے ہوئے کوئی قریب آیا، میں نے سوچا شاید کوئی قریب اس کا باپ بیٹا بھائی آیا ہوگا، کوئی اس کو کلمے کی تلقین کرے گا یا کوئی اس سے پیار لے گا یا روئے گا۔ دیکھا وہ وکیل تھا، اور وکیل صاحب نے آ کے مائی کا زبردستی انگوٹھا پکڑا اور 4 جگہوں پہ انگوٹھا لگایا اور چلے گئے۔ میں نے کہا یہ دنیا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ دنیا ہے، سوچو یہ دنیا ہے جس کے لیے پاگل ہوئے ہو، یہ دنیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کو کوئی لے گیا، زمیندار تھا بہت بڑا، کہتا جی یہ بھی قلعہ میرا ہے، بھی قلعہ میرا ہے، مربع میرا ہے۔ انہوں نے توجہ نہیں دی اسے، اور باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا جی یہ بھی مربع میرا ہے، مربع۔ اس سے کہا یار میری بات سنیے، تیرے سے پہلے کس کا تھا؟ کہا جی وہ فلاں بٹ صاحب کا تھا۔ کہا اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا جی اس سے پہلے پتہ نہیں۔ کہا تو پھر یہ اس کے تو بڑے شوہر ہیں، یہ دنیا ایسی ووٹی ہے جس کے شوہر بہت زیادہ ہیں، تیرے بعد کس کا ہوگا؟ کہا پھر تیرا کیا ہے، یہ بتا تیرا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا ہے، کیا ہے آپ کا؟ ایک عورت نے پورا سال مردے نے لائے، 1000 عورتیں نے لائیں اس نے، تو اس نے پھر کہا میری زندگی کے 4 سبق ہیں۔ کہا پہلا سبق بتاؤ؟ کہتی پہلا سبق یہ کہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ کہتا کیسے؟ کہا کچھ نہیں ہے، تمہارا اپنا آپ بھی تمہارا نہیں ہے، کیونکہ جب میں نہلاتی تھی نا وہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں اٹھاتی تھی نیچے کرتی تھی گراتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ۔ کہا دوسرا سبق کیا ہے؟ کہ دوسرا سبق یہ کہ موت کچھ نہیں دیکھتی، میں نے 1 سال کی بچی بھی نہلائی ہے اور 70 سال کی مائی بھی نہلائی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی نہ کسی قبرستان کے باہر۔ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، دنیا میں بیانات کرتا ہوں، میں قبرستان میں جاتا ہوں، جب میں نے کبھی نہیں دیکھا قبرستان کے باہر بورڈ لگا ہوگا جناب یہاں پہ 40 سال سے اوپر کے بندوں کا آنا ہے، اس سے کم کا آنا منع ہے۔ دیکھا آپ نے بورڈ کبھی؟ تیسرا وہ کہتی ہے کہ یاد رکھو یہ تم کچھ ایسے میک اپ کے سامان لگا لیتی ہو وہ اترتے نہیں ہیں۔ میرے اندر اللہ کا خوف ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایکرائلک جیل لگائی ہوئی ہے عورتوں نے اور میں گھسیٹ کے اتار رہی ہوتی ہوں، وہ اترتی نہیں ہے، پھر وہ موت ہے، میت ہے، اس کا ناخن خراب ہو جائے گا تو پھر میں اس کو رکھ دیتی ہوں، اور دکھ ہوتا ہے مجھے کہ اس وقت اس کی پاکی پہ شک تھا۔ غسل میں ایک جگہ پر پانی پہنچنا ضروری ہے، اور جب وہ اوپر لگی ہوئی تو پانی نہیں پہنچ رہا۔ مرد بھی لگا لیتے ہیں ایسی جیل وغیرہ جو کہ وہ اندر پانی پینیٹریٹ نہیں کرتا۔ تو ڈرو اللہ سے اور خدا کا شکر ادا کرو۔ سارے ذرا سوچیں جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، سارے سوچیں، آپ کا پنڈ، آپ کا شہر، آپ کی فیملی، آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست، آپ کے کولیگز، آپ کے سینئر جونیئر، مجھے بتائیے in 2024 many people were with us, they celebrated Ramadan with us, they celebrated Eid with us, but in this 2025 they are no more with us۔ آپ کے بہت سے رشتہ دار آپ کے ساتھ تھے، بہت سے دوست احباب، اور 2025 میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کدھر گئے؟ جہاں آپ ان کو لٹا کر آئے وہاں سے وہ واپس نہیں آئے۔ خدا کی قسم 2026 میں رمضان آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا بتائیں؟ آئے گا۔ آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نہیں پتا، تو اس 2025 کو آگے بڑھ کے ویلکم کر لو۔
یہ اللہ کا مہمان اتنے تحفے لے کر آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچو جب تمہارا خالو اترتا ہے یا تمہارا چچا آتا ہے دبئی سے اور تمہیں یقین ہوتا ہے اس کے اٹیچی کے اندر میرے لیے بڑے تحفے ہیں, میرے بچوں کے لیے گولیاں ٹافیاں, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اس کو ریسیو کرتے ہو, پھر جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے, یار اس خالو سے تو بہت اچھا ہے نا جو اللہ کے نام لے کر آ رہا ہے. 30 days are enough for any foundation of any habit. 30 دن بہت ہوتے ہیں کسی اچھی یا بری عادت کی بنیاد ڈالنے کے لیے. یاد رکھنا 30 دن بہت ہوتے ہیں. 30 days are enough. Let's start. کبھی تو شروع کرنا ہے نا یار, کر دو. اچھا بہانہ ہے رمضان والا, کبھی تو سٹارٹ کرنا ہے نا. تو سٹارٹ کرتے ہیں, پھر کیا ہوا. وہ جس اچھی زندگی کا آپ سوچتے ہیں, سب کو پتا ہے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے, سب کو پتا کیسا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہونا کہ جیسے یہ بھی چاند نظر آئے گا تو کوئی فرشتہ آئے گا آپ کو زبردستی پکڑے گا, آ بھائی چاند نظر آ گیا, چل مسجد کھلو, پڑھ نماز, پڑھ درود, چل بھائی چاند نظر آ گیا شوالدہ, نکل مسجد دو باہر چل. ایسا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ تو اس کا مطلب آپ ہی ہیں یہ جو اندر آ رہا ہے اور آپ ہی ہیں جو باہر جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. یا ایسا ہوا ہے کہ رمضان کا روزہ آپ نے نہیں رکھا یا رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اسی وقت کوئی عذاب آیا, آپ دھنس گئے یا آگ گر گئی آپ پر؟ ایسا ہوا آج تک؟ کر رہے تھے گناہ رمضان میں لوگ. یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ خدائی طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ہے. اٹس آن یو. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ what I should do, how I should utilize these days. Ramadan is the best month of Islamic calendar. This month is of Allah's month. یہ اللہ کا مہینہ ہے, اسلام کے کیلنڈر کا بہترین مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو پورے اسلامی کیلنڈر کی سب سے بہترین رات ہے, وہ کور ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے تو لیلۃ القیمتی ترین ہے. اس کی تلاش میں نبی پاک نے آ کے اعتکاف کیے ساری زندگی, اپنی زندگی مبارکہ میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش میں. رزق فراخی کر دی جائے گی, جنت کھول دی جائے گی, دوزخ بند کر دی جائے گی. مچھلیاں تک روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتوں کو رب تعالیٰ فرماتا چھوڑ دو سارے کام, روزہ دار کے لیے دعا کرو. اتنے بینیفٹس, اتنی باؤنٹیز, اتنی رحمتیں, اتنے فروٹس. سب سے مشکل پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پکی عمر کے بندے کا اپنی عادت کو بدلنا. If you go through TED Talks, آپ اگر TED Talks سنتے ہیں تو سنیں, یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک پلیٹ فارم ہے TED, TED. یہ بہت بڑا ہے. اس میں دنیا کے مانے ہوئے سپیکرز آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ بڑا سیکورٹی آفیسر ہو, بڑا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا کوئی بھی ایسا اسپورٹس مین ہو, ایکٹر ہو, وہ آ کے اپنی بات کرتے ہیں. اس میں وہ ہیبٹ فارمیشن کے بارے میں بتا رہا تھا. دنیا کا بہت بڑا نیورو سائنٹسٹ ہے, وہ سائیکیٹرسٹ ہے, بہت بڑا ماہر نفسیات ہے. وہ کہہ رہا تھا جو پکی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, 40 سال کے بعد والے, ان کی عادتیں نہیں بدلتی. کسی اللہ کے نیک بندے سے بھی یہ بات میں نے سنی ہے. وہ ان کو کسی نے کہا جی فلاں بندہ بدل گیا. وہ کہتے میں مان لوں گا پہاڑ ہٹ گیا, میں مان لوں گا بندہ بدل گیا, میں دیکھوں گا نہیں تو مانوں گا نہیں. ہم بھی بیانات کرتے ہیں نا, موت کا بیان کیا اور بیان کیا. میں دیکھتا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آنسو پوچھ پاچھ کے اٹھ کے ویسے ہی ہوتے ہیں. بچہ بدل جاتا ہے جلدی, بچہ گھر جاتا ہے, شروع کر دیتا ہے نمازیں. یہ بات خوشی کی نہیں ہے, یہ گندی بات ہے. اگر عادتیں نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ تو نوٹس سرو کر دیا جائے گا. A notice will be served. You know what is the meaning of notice served? نوٹس سرو کر دیا جاتا ہے. ابھی تم نے غلط کام کیا, تم کو شو کاز نوٹس ہے. تو جیسی رمضان نظر آئے گا ساری دنیا کے مسلمانوں کو نوٹس سرو کر دیا جائے گا. شیطان کو بھی نوٹس سرو کر دیا جائے گا کہ تو بندہ مہینے کے لیے جا, اور آپ سب کو نوٹس دے دیا جائے گا جی 1 مہینے کا تمہیں یہ بونس مل رہا ہے, تمہاری مرضی ہے تم کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں صرف روزہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. روزہ اہم ترین ہے, لیکن صرف روزہ نہیں ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سحری قیمتی ہے, افطار قیمتی ہے, تراویح قیمتی ہے, سانس لینا قیمتی ہے, مسجد میں آنا قیمتی ہے. رمضان کی رات میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ 1500 سجدوں جتنی ہوتی ہے. یعنی ایک سجدہ آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ سمجھے کہ یہ ایک نہیں 1500 سجدے ہیں. تو یار مجھے بتائیں, اگر ابھی کسی کاروباری بندے کو پتہ چل جائے کہ پہلے میں ایک مال لگاتا تھا مجھے 10 روپے ملتے تھے, اب میں وہی مال مارکیٹ میں لگاؤں گا تو مجھے 1000 روپیہ ملے گا, وہ تو سارا اٹھا کے لگا دے گا کہ یار یہ اتنا ریٹ چڑھ گیا.
اور دینے والا رب تعالیٰ جب ہے نا تو پھر نیومیریکلز میں نہیں ہوتا، پھر تو رب تعالیٰ ہے. کوئی بندہ نے مجھ سے آ کے پوچھا جی نیکی کی ہے وہ قبول ہو جائے گی، اس کا ثواب کتنا ملے گا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا ثواب کو چھوڑ دے، دینے والا رب تعالیٰ ہے. تو دعا کر رب کی بارگاہ میں نے کی قبول ہو جائے، بس قبول ہوگی تو پھر ثواب کی گنتی نہ کر. تو یہی تو وجہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب 10 گنا دیتا ہے، 20 گنا دیتا ہے، 700 گنا تک دے دیتا ہے. تو روزے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا نہیں، روزے میں یہ ٹریڈ نہیں ہے، روزے میں یہ ڈیل نہیں ہے 1 to 700 نہیں، 1 to 10 نہیں. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں، اللہ جزا ہے اس کی. کیسے روزہ اللہ کے لیے؟ کیونکہ اس عبادت میں اخلاص بہت زیادہ ہے، پیوریفیکیشن بہت زیادہ ہے، انٹینشن بڑی پیاری ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. یعنی میں جب اپنے افسر کو سلوٹ مارتا ہوں یا میں اپنے افسر کے پاس جاتا ہوں تو میرا افسر ہی راضی ہو جائے، میری یہی تمنا ہوتی ہے نا، جو نوکری بچی رہے، کام صحیح چلتے رہے، یہی وجہ ہوتی ہے. اور کیا بندہ کرتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ اپنے وی سی کے سامنے جا کے اس کی خوش آمدید کر رہا ہے، یہی وجہ کہ 4 سال گزر جائے میرے اچھے. یہ رویہ جب اللہ کے ساتھ بندے کا ہو جاتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں، پیوریفیکیشن آف انٹینشن. اور اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی سے کمپٹیشن کر رہا ہو کہ میرا ان سے مقابلہ ہے. اب جب یہ سوچ آ جائے گی نا تو اخلاص کم ہو جائے گا، کیونکہ بندہ بیچ میں آ گیا نا. اور دوسرا اخلاص کب کمپرومائز ہوتا ہے؟ کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا مجھے ریٹرن کیا مل رہا ہے، ہاؤ مچ منی، ہاؤ مچ کنسیڈریشن، کتنے پیسے ملیں گے مجھے. اور یہ دونوں کام روزے میں نہیں ہے. اب میں نے روزہ رکھا تو میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا؟ یار آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی، سب کا ہی روزہ ہے، مقابلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. نمبر 2، روزہ دار کو 12 گھنٹے کی بھوک کے بعد کہیں سے 10,000 روپے ملتا ہے کہ لے بیٹا تجھے 10,000 روپے مل گیا. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو روزہ یہ اخلاص کی معراج ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے میرے پاس یہ عذر ہے، میں نے پڑھا شریعت میں کہ اس عذر میں روزہ قضا کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا یار آپ چھوٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کنسیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے جملہ ہی ایسے شروع کیا کہ روزہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے. آپ اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ میں نے نکالیں کوئی ایسی شک نکالیں. آپ کو میں 1,00,000 روپیہ دوں تو آپ ڈھونڈیں گے کوئی وجہ 1,00,000 مل جائے کسی طرح، چھوڑیں گے تو نہیں. تو روزہ تو اربوں سے بھی بڑی چیز ہے. جی عورت دودھ پلاتی ہے، رکھ سکتی ہے روزہ؟ تھوڑی کوشش کرے، رکھ سکتی ہے روزہ وہ. حالانکہ دودھ پلانے والی عورت کو رخصت ہے، لیکن وہ کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب ہے. میں ایک دفعہ گیا وسطی پنجاب کی طرف، تو رمضان آنے والا تھا. ایک بابا جی تھے، کمپرومائز تھے، he was terminally ill and that baba was weeping. He didn't recognize me، وہ مجھے جانتے نہیں تھے. but when I delivered the sermon، میں نے بیان کیا، and after that I met him and he shook my hand، اس نے میرا ہاتھ ملایا and he said مولوی صاحب دعا کرو. میں کہا کیوں ہے بابا جی، کیا ہوا؟ کہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے منع کر دی ہے روزے رکھنے سے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا، نہ رکھے، آپ کو چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے. رو پڑا. کہتا ہے 68 ایئرز ہو گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ایک روزہ نہیں آج تک چھوڑا، میں کیسے روزوں کے بغیر رہوں گا؟ میں نے کہا یہ پیار ہے، یہ پیار ہے. اور مجھے کہا اس نے، کہا میں کوشش پوری کروں گا، جب بالکل رہ جاؤں گا تب چھوڑوں گا. اور الحمدللہ اس نے 10 روزے رکھے تھے. یہ پیار ہوتا ہے. آپ کے خیال میں جو میں نے بات کی اس بابے کی، یہ ان نوٹس گئی ہے؟ یہ کسی نے نوٹس نہیں کی ہے کہ نہیں کی گئی ہے. اس نے کی ہے جو دل کے وسوسوں سے باخبر ہے، جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے. کیسے ان نوٹس ہو سکتی ہے؟ جو قیامت کے دن ایک بے سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری کو کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے سینگ والی بکری تو نے اس کو سینگ مارا تھا. اس نے ان نوٹس کر دی ہے. اشرف المخلوقات کی بات نہیں ان نوٹس ہوئی. تم اپنے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اچھی کارکردگی کرتے ہو یا بری کارکردگی کرتے ہو، تمہارے افسر کو تو 2 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے. تو وہ جو اللہ اکبر ہے، بے نیاز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رب تعالیٰ چونٹی کو دیکھ لیتا ہے جو زمین پہ چلتی ہے، میں کہتا ہوں اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. میں کہتا ہوں کالی رات ہو، اندھیرا ہو، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چلتی ہو، رب تعالیٰ اسے بھی ملاحظہ فرماتا ہے. ہر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولتا ہے، یہ رب کا حکم ہے تو کھلتی ہے. ہر وہ پودا جو زمین سے سر نکالتا ہے، رب کے علم میں ہے.
جب زلیخا نے کہا یوسف گناہ کر لیتے ہیں، میں نے اپنے خدا پر، وہ بت تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میرا رب تو وہ جو 7 پردوں میں سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور آپ کریں گے ایسے، آپ روزہ رکھ کے کریں گے، آپ کو پتہ ہے، آپ وہ بات جب یہ وضو خانہ ہے اس کے پاس بیٹھ کے جب آپ کلی کر رہے ہوں گے وضو روزے میں، اس وقت آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ یار ایک قطرہ بھی یہاں سے گر نہ جائے، سوچ رہے ہوں گے نا، یہ سوچ رہے ہوں گے نا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو جا کے ایکس رے مشین لگا کے کہ قطرہ تو نہیں گزر رہا اس کا، دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تو آپ کس کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا رب اس قطرے کو بھی نیویگیٹ کر رہا ہے۔ روزہ نہ چھوڑنا، مان لو میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کے لیے فائدوں کا انبار ہے۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جا کے اصرار کرنا، اور جس نے روزہ آس پاس نہیں رکھا ہوا اور وہ رکھ سکتا تھا اس کی تعریف نہ کرنا۔ اگر کوئی بڑا قریبی ہے تو سر جھکا کے چپ کر کے اگنور کر دینا، تاکہ اس کو لگے تو صحیح کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ بہت بری حرکت ہوگی، ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو 2025 کا رمضان ملا۔ سونامی آئے، کرونا آیا، کیا کچھ ہوا، لوگ مر گئے، آپ بچ گئے۔ ضرور روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے۔